محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ظہور احمد رضوی۔ آج میں آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ یہ محبت ایسی محبت ہے۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، محبتیں تو بہت کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی کسی سے عشق کر بیٹھتا ہے، کوئی کسی سے عشق کر بیٹھتا ہے، کوئی کسی سے دل لگا لیتا ہے، کوئی کسی کو دل دے بیٹھتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے تو اس کو کتنے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ مدینے کے اندر ایک یہودی کا لڑکا نوجوان، اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف ایک بار دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو صرف ایک بار دیکھا۔ ایک بار دیکھنے کے بعد میں وہ فدا ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا فدا ہوا کہ جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہیں لیتا، اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ اب وہ کبھی مسجد نبوی کے اندر جاتا، چھپ کر دیکھ لیتا، کبھی جنگل کی طرف سے، کبھی راستے میں سے گزرتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ آپ کو دیکھ لیتا۔ ایک بار کا واقعہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غالباً کہیں دور تشریف لے گئے، کافی وقت سے اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اب وہ بیمار پڑ گیا، سبحان اللہ، وہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار ایسا پڑا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گھر والے بڑے پریشان، یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گھر والوں نے ڈاکٹروں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا، کہا ذرا دیکھو ہمارے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ سب نے اس کے بیٹے کو چیک اپ کیا، کوئی بیماری نہیں آئی۔ لیکن وقتیہ طور پر جو ڈاکٹر کرتے ہیں انہوں نے کیا، دوائی وغیرہ بھی دی، میڈیسن دیا، لیکن وہ جیسے جیسے اس کو دوا دی گئی وہ اور بیمار ہوتا گیا، اس کو اثر نہیں ہوا۔ مریض عشق کی دوا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بیمار ہوتا گیا۔ اب گھر والے بڑے پریشان، بہت زیادہ پریشان۔ آخرکار اس کی وہ شام بھی آ گئی کہ جو اس کی شام زندگی کی آخری شام تھی۔ بستر علالت پر ایسا پڑا کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اب وہ اپنے باپ سے التجا کرتا ہے کہ اے میرے والد، میرا آخری وقت ہے، نزا کا وقت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری ایک خواہش ہے مرنے والی کی، جو آخری خواہش ہوتی ہے وہ ہر کوئی دشمن بھی پوری کرتا ہے۔ آپ تو میرے والد ہیں، کیا آپ میری خواہش پوری کر دیں گے؟ ابھی باپ کو پتہ نہیں تھا کہ معمہ کیا ہے۔ باپ نے پوچھا، ہے میرے لخت جگر، میں نے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، تو بتا میرے بیٹے تجھے کیا چیز درکار ہے، کون سی ایسی خواہش ہے جو میں تیری پوری کروں؟ کہا، میں نے مدینے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو ایک بار دیکھا ہے، اس کے بعد میں ان کو روز دیکھتا رہا، میں ٹھیک رہا، لیکن کئی دن سے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ میں ایک بار مرنے سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری خواہش پوری کیجئے، مرنے سے پہلے مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیجئے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی ہے، لیکن یہ کیسی بیماری ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ بہرحال باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا کسی کے ذریعے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس یہودی کا پیغام پہنچا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، اپنے صحابہ کو لیا اور یہودی کے گھر آ گئے۔ حضرات، وہ یہودی کا بیٹا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میں خوش ہو جاتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ مرنے کے بعد بھی میں ہمیشہ آپ کا دیدار کرتا رہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، کئی دن سے میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا ہے تو میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اب یہ شعر یہاں پر پورا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن، ایسا حسن کہ یہودی نے دیکھا، یہودی کے بیٹے نے دیکھا تو فدا ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ لے کلمہ، ہو جا مسلمان، انشاءاللہ دنیا سے لے کر حشر تک، جنت تک تیری
بخشش کرانے کا میں وعدہ کرتا ہوں جنت کے اندر تجھے میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی کلمہ توحید پڑھتا ہے، جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، فوراً اس کے جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، یہ مسلمان ہو کر کے انتقال کیا ہے، مسلمان ہو کر کے مرا ہے، اب آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اس کو ساتھ میں لے چلو۔ اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو قبرستان کی طرف، جنت البقیع کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیروں کو اٹھا کر چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی پریشانی ہے؟ کوئی آپ کو پریشانی ہے تو بتائیے، ہم آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے چلیں گے۔ یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ غالباً روایتوں میں آتا ہے یہ سوال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، مجھے کوئی پیر میں تکلیف نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے، یہ یہودی کا بیٹا جب یہ ایمان لایا تھا، مسلمان ہو کر کے اس کا انتقال ہوا، روح اس کی قفس انصری سے پرواز کر گئی، تو اس کی دیدار کے لیے عرش سے اتنے ملائکہ آئے ہیں، اتنے ملائکہ آئے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے پیر اٹھا کر کے چلنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر اتنی بھیڑ جمع ہے، اتنی بھیڑ اکٹھی ہے، جس کی وجہ سے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ غلام، ابھی اس کے اکاؤنٹ میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، ایک بھی عمل نہیں ہے، لیکن اس کا مقام دیکھو، اس کا مرتبہ دیکھو، غوث اعظم سے بھی بڑا اس کا مقام ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ ہے، مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی نیک کام نہیں کیا ہے ابھی۔ اگر کوئی کام کیا ہے تو صرف یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے بعد میں، اور اس نے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس کا مقام کیا ہے؟ قبر کے اندر اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر جیسے ہی اتارا جاتا ہے، یہ قبر سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر جاتے ہیں، کافی عرصے، کافی دیر کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر سے نکل کر آتے ہیں، پسینے میں آپ سرابور تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قبر کے اندر اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آپ قبر کے اندر اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہو کر کے انتقال کیا، تو اس کے دیدار کے لیے جنت کے اندر سے حوریں اتنی آئی کہ اس کی طرف لپک رہی ہیں دیدار کے لیے، اور میں قبر کے اندر جو تھا، میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا۔ تو یہ اب جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک یہ مہکتا رہے گا، خوشبو میں، عطر میں معطر رہے گا، اور یہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ واہ کیا بات ہے دیدار مصطفیٰ کی، کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دیدار ہے، وہ چہرہ ہے، وہ چہرہ ہے، وہ ضحیٰ ہے کہ صحابہ اکرام کو اگر بھوک لگتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تو بھوک ختم ہو جاتی۔ وہ چہرہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں رکھی تھی۔